بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فورتھ کلاس، کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ہو؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں محفوظ اور مطمئن ہوں گے، ماں باپ کو ستا نہیں رہے ہوں گے اور بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں۔ اس وبا سے ہم نے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ لڑنا کس طرح سے ہے کہ اپنے گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، میں آپ کی اردو ٹیچر مس شازینہ ضیاء۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر ہے، اور آج تاریخ ہے 14 ستمبر اور دن ہے منگل، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، اس سال سے 8 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ شجاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ بہادری، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبی کا مطلب ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ آخری نبی ہیں، اس سال سے 8 برس قبل، 8 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت یعنی آپ کی جو جائے پیدائش تھی، پلیس آف برتھ، یعنی کس جگہ پر آپ پیدا ہوئے۔ آپ خانہ کعبہ، جو وہ خانہ کعبہ ہے جس کے اوپر بلیک کلر کا کالے رنگ کا غلاف ہوتا ہے، جس کے ارد گرد مسلمان حج اور عمرے کے دوران طواف کرتے ہیں، اس کمرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ وہاں پیدا ہوئے تھے، آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ والد کا نام ابو طالب تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اور اپنے خاندان سے اعلانیہ تبلیغ سے مراد یہ ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے تھے، یعنی اسلام کے بارے میں بتاتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو کھلا یعنی ہر جگہ بیٹھ کے وہ تبلیغ کر سکتے تھے، اور اپنے خاندان سے کہا کہ اس مشکل کام میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 11 سال سے بھی کم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہ میں بے شمار مشکلیں اٹھائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹے تھے تاکہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ پہنچیں۔ اچھا، یہاں ہم تھوڑی دیر رکیں گے، تھوڑی سی بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے جو دشمن تھے وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ امانت داری کسے کہتے ہیں کہ جیسے فرض کریں کہ میں جو ہے شارون کو کہتی ہوں کہ یہ میری جو ہے گھڑی ہے، یہ آپ سنبھال کے رکھیں، میں کسی وقت آپ سے لے لوں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی میں نے اپنی امانت اس کے سپرد کر دی۔ اب اس کا فرض ہے
کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اپنے استعمال میں نہ لائے، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، نہ کسی اور کو استعمال کرنے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مجھے ضرورت ہو، میں نے اس کو استعمال کرنا ہو، میں اس سے واپس مانگوں تو وہ اسی طرح سے مجھے واپس کرے، اس کو کہتے ہیں امانت داری، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں نے اپنی چیزیں یعنی امانتیں رکھوائی ہوئی تھیں، تو کیا ہوا کہ جب رات کے وقت مدینہ کی طرف تمام مسلمان ہجرت کر گئے تو امانتیں تو واپس کرنی تھی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود چلے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلے دن سب کی امانتیں کو دے کے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ شجاعت کا مطلب ہے بہادری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیازی وصف تھا، وصف کہتے خوبی، کریکٹرسٹک، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری کی وجہ سے سب سے منفرد تھے، الگ تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام اہم غزوات میں شرکت فرمائی۔ غزوات جمع ہے غزوہ کی، غزوہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں مسلمان اور کافروں کے درمیان، ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، یعنی خود بھی اس جنگ میں انہوں نے لڑائی کی ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو سادہ لفظ ہے جنگ، وہ ایسی لڑائی کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ چلیں جی، یہاں پیچھے پچھلی سلائیڈ میں ایک لفظ ہے جس کا میں نے آپ کو مطلب ضرور بتانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفالت میں لے لیا۔ کفالت میں لینے سے مراد ہے کہ جب حضرت ابو طالب فوت ہو گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی، ان کی زندگی کی ہر ضرورت پوری کی، ان کو اپنے بیٹے کی طرح پالا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ چلیں جی، اب آپ اپنی نوٹ بک سنبھال لیں ذرا جلدی سے، اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی جو ہے دونوں سائڈس پہ، پیج کی دونوں سائڈس پہ مارجن لائن ڈرا کریں گے، آپ اس کے اوپر تاریخ لکھیں گے، پھر اس کے اوپر عنوان لکھیں گے، عنوان لکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ دن لکھیں گے، اور پھر آپ جیسے کلاس میں کام کرتے ہیں ویسے ہی اپنا کام شروع کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اب آپ 4th کلاس میں ہو، اب ڈیٹیل میں جو ہے وہ لکھو گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8 برس قبل مکے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ نمبر 3، جناب ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کس نے کی؟ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ نمبر 4، ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون لیٹا؟ ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے۔ جی جناب، نوٹ، مندرجہ ذیل الفاظ کے الٹ لکھیں: مشکل، آسانی، محبت، نفرت، فتح، شکست، مضبوط، کمزور، پتلی، موٹی۔ مندرجہ ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں: مثال، مثالوں، خوبیاں، خوبی، نشان، نشانوں، مشکلیں، مشکل، راہ، راہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کیسے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے بھی آن لائن اسی طرح سے ہمارے اسائنمنٹس دیتی رہی ہوں آپ کو، اور آپ بہت اچھے طریقے سے سب بچے کام کرتے رہے ہیں، تو اس دفعہ بھی آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔
اوکے، اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ.